Prophecy TV پیغام رحمت۔ سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور کیوں نہیں ڈرائے کہ بندے کو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں بھیجتے ہیں بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، سورج اور چاند کا گرہن ہونا کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے سورج اور چاند گرہن ہو تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اللہ کی توحید کی نشانی ہے کہ اللہ کی قدرت تمام چیزوں پر جاری و ساری ہے، اور تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی، جس کی تفسیر حضرت عائشہ کی اس روایت میں ہے کہ آپ نے لمبا قیام فرمایا سورہ بقرہ کے برابر، پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر آپ نے اس کے مقابلے پہلے قیام سے نصف قیام فرمایا، اور پھر آپ نے اس کے بعد پہلے رکوع سے نصف رکوع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت مکمل فرمائی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، پہلے قیام کے مقابلے نصف قیام، پھر آپ نے رکوع فرمایا، پہلے رکوع کے مقابلے میں نصف رکوع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ قیام فرمایا، پہلے کے مقابلے نصف، پھر رکوع فرمایا، پہلے کے مقابلے نصف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ کسی کی زندگی کے تابع، نہ کسی موت کی وجہ سے سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف پلٹو، اور بعض روایت میں صدقہ کرو، خیرات کرو، استغفار کرو، دعا و تضرع کرو، اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنو۔ صلاۃ الکسوف کا وقت کیا ہے؟ جس وقت سورج اور چاند گرہن ہو اس وقت سے لے کر جب تک مکمل روشنی نہ آ جائے تب تک نماز ہوتی رہے۔ اگر کسی نے نماز پہلے پڑھا لی اور اس کے باوجود بھی چاند گرہن ہی ہے تو حدیث کی روشنی میں اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دعا و تضرع میں مشغول ہونا چاہیے، یہاں تک کہ چاند گرہن ختم ہو جائے، یہاں تک کہ بندے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 144، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے بعد جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ان احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ و امتہ واللہ لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کسی کو غیرت نہیں آتی، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ زنا کا تعلق سورج گرہن سے اور چاند گرہن سے کیا ہے؟ الجواب، سورج اور چاند گرہن ہونے سے اللہ روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ زنا اور فحاشی کے ذریعے کائنات کے نظام میں بگاڑ آئے گا، ایمان کی روشنی سلب ہو جائے گی، دل کے اوپر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دے گا، اور بصیرت سے اللہ محروم کر دے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1050 اور مسلم شریف 903 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی لوگوں کو ابھارا کہ اللہ کے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ چاہو قبر کے عذاب سے۔ یعنی سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی توحید کی نشانی ہے، اور اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں سورج اور چاند کے گرہن ہونے پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی طرح آنے والے وقت سے متعلق بھی خوف ہونا چاہیے کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، لہذا قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز میں امام کو چاہیے کہ جہرن قرات کرے اور لمبی قرات کرے اور لمبا قیام، لمبا رکوع سجود کرے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی پر صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اسی پر عمل پیرا رہے۔ سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے،
اور اللہ کائنات کے اس نظام میں نمایاں تبدیلی کے ذریعے بندے کو ڈرا رہا ہے کہ قیامت کے دن پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ سورج بھی گردش کر رہا ہے اپنے مدار پہ اور چاند بھی گردش کر رہا ہے اپنے مدار پر، لیکن اللہ اس نشانی سے ڈرا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر یاد کرو۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا جو عقیدہ بن گیا ہے کہ حاملہ عورتوں کا حمل اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سورج اور چاند گرہن کی طرف دیکھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا کوئی آفت اور مصیبت آئے گی، یہ ساری باتیں نحوست سے تعلق رکھتی ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ملحد فی الحرم، حدود حرم میں ظلم کرنے والا اور ناحق کسی مسلمان کے خون کو بہانے والا، ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرنے والا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ سورج اور چاند گرہن ہونے سے یہ بیماری آئے گی، یہ وبا آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ لہذا جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ آفت و مصیبت آ سکتی ہے جان اور مال پر، اسے فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ سارا خیر تیری طرف سے، سارا شگون تیری طرف سے، سارا فال تیری طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے، اور جو چیز بتائی گئی ہے توبہ، استغفار، صدقہ اور خیرات اور عذاب قبر کا یاد کرنا، اور اللہ کی نشانی کو دیکھ کر کے قیامت کے منظر کو یاد کرنا، یہ مطلوب اور مقصود ہے، نہ کہ وہ چیزیں جن پر مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان موحد بنائے اور ایمان و عمل کا پاسبان بنائے، کتاب و سنت کا ترجمان بنائے، سلف امت کے منہج کا علم بردار بنائے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔